آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اکثر جگہ پہ لفظ ملتا ہے وَطْعِمُ الطَّعَامِ. سادہ سے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے وَطْعِمُ الطَّعَامِ، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہے نا، وہ الفاظ ہے وَبْذُلِ الطَّعَامِ، کھانا تحفہ دیا کرو. ابزل کا مطلب یا بزل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تحفہ دینا، کسی کو کسی چیز کا تحفہ دینا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور یہ تحفتاً کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے میں کھانا تقسیم کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا بھیجا کرو. یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے. اور یہ کتنا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. کل قیامت کے دن کا بھی تذکرہ، اور بعض نے کہا یہ دنیا کا تذکرہ ہے. لوگ جب روئیں گے نا، لوگ جب روئیں گے توجہ کے ساتھ، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بندے کا جب رزق تنگ ہوتا ہے، معیشت تنگ ہوتی ہے، کاروباری مندہ پڑتا ہے، پڑا ہوا ہے نا آج کل، حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، گزارے چل نہیں رہے ہوتے، کاروبار ہل نہیں رہے ہوتے، یہاں وہاں ٹکرے مار رہا ہوتا تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرے رب نے مجھے ذلیل کروا دیا، کم ہی نہیں رہا، کاروبار ہی نہیں رہا، پھنس ہی گیا. اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جو کاروباری تنگیاں آئی ہوئی ہیں نا، یہ جو پریشانی آئی ہوئی ہیں، یہ اس وجہ سے تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. اگر عزت کرتے ہوتے تم پہ تنگی نہیں آتی. ولا تحاضون علی طعام المسکین ہمارا ٹاپک. اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے. یہ بڑا پیارا چیپٹر ہے، بڑا پیارا موضوع ہے. ایک ہے کھانا کھلانا، ایک ہے کھانا کھلانے کی تلقین کرنا، یعنی خود بھی عمل پیرا ہونا، خود بھی کھانا کھلانا، خود بھی کھانا تقسیم کرنا، اور ساتھ لوگوں کو تلقین کرنا، لوگوں کو سمجھانا یار کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، لوگوں میں کھانا بانٹا کرو. اور جناب معاذ کی حدیث مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں الفاظ وَبْذُلِ الطَّعَامِ، تحفہ بھیجا کرو. حدیث اب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیبیوں گھر میں سالن بنایا کرو نا، تو تم میں سے کوئی اپنے سالن کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھوری کیوں نہ بنائے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہمارے بر صغیر میں پائے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. عرب میں ان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، عرب میں یہ ضائع کر دیے جاتے تھے، پھینک دیے جاتے تھے. بڑے عرصے تک رواج رہا، اب جا کے انہوں نے ان کی ایکسپورٹ امپورٹ شروع کیا، جو بھی معاملہ شروع کیا، وگرنہ ان کے ہاں یہ رد کیے جاتے تھے، پسند نہیں کیے جاتے، ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا پایوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کسی کے گھر میں پائے بھی پکے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شوربہ بڑھا لیا کرو، اپنی ہمسائی کو بھیجا کرو، چاہے وہ بکری کے کھر کا پایا ہی کیوں نہ ہو، کب بھیجا کرو، ایک دوسرے کو تو کھانا بھیجا کرو. بیچتے ہیں بھائی بھائی کے گھر میں بھیج رہا ہوں، بھائی کے گھر میں کوئی آپس میں چکر ہی نہیں رہا، کوئی ایونٹ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو تو اب ہمارے ہاں سہولتیں ہیں نا، سہولتیں مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ پکڑا، کوئی چھوٹی سی چیز پکڑی، باہر لے دے کے یہ لے جی چلے اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، ختم کہانی. نہیں، ایک دوسرے کو کھانا تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ جب جنتی جنت میں اپنے بالا خانوں میں ہوں گے نا، تو وہاں پہ ایک بات کہیں گے، وہاں پہ ایک جملہ کہیں گے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ دنیا میں ان کا فعل بیان کرتے ہیں، جنتی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے تو ان کے ہونے کی وجہ یہ ہوگی. سورۃ دہر، اگر آج آپ نے جمعہ کی فجر کی نماز پڑھی تو وہاں پہ قاری صاحب محترم نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی ہوگی. وہاں پہ یہ تذکرہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں،
نہ ہمیں تمہاری طرف سے کسی بدلے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں نا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں, صرف اللہ کی خوشنودی. حضرات محترم ایک کلیہ آپ کو دینے لگوں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے, میں نے آپ لوگوں کو بڑی پہلے ریکویسٹ کی ہے, یہ دکانوں پہ جو آپ نے سکے رکھے ہوتے ہیں, یہ جو آپ مانگنے والوں کو 10 15 20 50 کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہیں, اللہ کے لیے کوشش کیا کریں, اس سے کئی گنا بہتر ہے, اس سے کئی گنا بہتر ہے آپ کسی کو کھانا کھلایا کریں. وہ 5-10 کی روٹی لے دیا کریں, وہ 5-10 کا سالن لے دیا کریں, وہ لے کے اسے کہا کریں یہاں بیٹھو میرے پاس, میری دکان کے باہر بیٹھ جاؤ, سامنے بیٹھ جاؤ, لوگ کھانا کھاؤ. یا ہوٹل والے کو کہہ دیا کریں بھائی اس کو کھانا کھلا دو, پیسے میں دوں گا. اتنی 10 15 20 روپے کی, آج کل تو سستی روٹی سکیم چل رہی ہے نا ماشاءاللہ. وہ آتم تائی کی قبر میں لات ماری گئی ہے, 1 روپیہ روٹی سستی کر کے جگہ جگہ وہ بینرز لگے ہیں اور بڑی تصویریں لگی ہیں. میں نے پوچھا واللہ العظیم, میں ویسے ہی ضمن بیچ میں بات آ گئی, میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا کتنا کو فرق, کہنے لگا جی 1 روپے کا ہے. ویسے 16 روپے کی روٹی ہے, یہاں سے 15 روپے کی ملتی ہے, ویسے 15 کی ہے, یہاں 14 روپے کی ملتی ہے. بڑا احسان ہم پہ جتلایا جا رہا ہے. سمجھانے کی بات ویسے بیچ میں ضمن بات آ گئی. وہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا, وہ دیہڑی دار مزدور بھی 1 روٹی تو کسی کو لے کے کھلا ہی سکتا ہے کہ نہیں, بول رہے ہیں. اتنا تو 1 روٹی کسی کو کھلا دیا کرے. کسی راستے میں چلتے ہوئے مزدور کو دیکھیں, غریب کو دیکھیں, بجائے اس کو 10 20 50 100 دینے کے, بازار سے روٹی پکڑی, تندور سے روٹی پکڑی, ایک ہوٹل والے کو اشارہ کر دیا یار اس کو میری طرف سے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اینی شاہد ہوں, میں اینی گواہ ہوں. جو میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھ عادل بھائی آ جائے ہوئے, ایک گواہ ہے. ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے گزرا, آپ لوگوں نے بے شمار یہاں پہ مناظر دیکھے ہوں گے. جو بندہ کھانا کھلانا شروع کر دیتا, اس کا دسترخوان کبھی تنگ ہوتا, وہ صحیح ہوتا ہے. جس میں یہ عادت پڑ جاتی ہے نا, وہ 2-4 بندوں سے شروع کریں. میں نے اپنی نگاہوں سے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے, میرے محترم بھائی جان علامہ شامل ظہیر حافظ اللہ, انہوں نے ایک وقت کا چند افراد کا کھانا شروع کیا. مجھے پتا چلا اس وقت 3000 سے زائد بندہ روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے ان کے مرکز میں, بالکل فی سبیل اللہ, بالکل فی سبیل. 3000 سے زائد بندہ, اور چند بندوں سے یہ کام شروع ہوا. یہ رکتا نہیں, یہ کم نہیں ہوتا, اس میں کبھی کمی, اس میں زیادتی بڑھوتی. اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں نا, اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کریں, جتنا بھی ہے, جیسا بھی ہے. 1 روٹی کی استطاعت ہے کہ 2 کی ہے 2 کی, 4 کی ہے 4 کی, 6 کی, اتنا. یہ رزق میں برکت کا سبب. اور نہ کھلائیں گے, آخری بات, اور پھر بات باقی انشاءاللہ بڑا پیارا ہے, انشاءاللہ اگلا بھی معاملہ اگلے جمعے میں اس کا ذکر کریں گے, میں ٹائم نہیں زیادہ لوں گا. آخری بات جو بڑی قابل توجہ, میں نے بڑی دفعہ یہ نصیحت کیا, جو روٹی کا سوال کر لے اس کو انکار بولنے سارے نہیں کرنا. جو کھانا مانگے نا, فقیر آپ سے پیسوں کا سوال کرے نا 5 10 20, آپ کو پتا چل رہا ہے اٹھا کٹا ہے, آپ پیشاور ہے, نشئی ہے, فلان ہے, ملنگ ہے, جو بھی ایک گندا بندہ ہے تو نہیں دے, نہ دے, بالکل نہ دے. لیکن جو کھانے کا سوال کر لے نا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق, اس سفید عربی گھوڑے پہ, ہمارے زبان میں وہ سفید لینڈ کروزر پہ ہو نا, فارچونر پہ ہو, اور آپ سے آ کے روٹی مانگے, اس کو انکار بول لیں. کھانے کا انکار نہیں کرنا. جس نے انکار کیا, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, کل اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے اور اللہ سے سوال کریں گے, بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ اکبر, کیسا عجیب ترین یہ معاملہ ہوگا. اللہ سوال کریں گے, بندے میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. کہے گا بندہ, اللہ آپ تو رب العالمین, آپ کو کھانے کی ضرورت, اور آپ نے مجھ سے سوال کیا. اللہ کہ ہاں میرا فلاں بندہ تیرے در پہ آیا تھا, اس نے تجھ سے روٹی کا سوال کیا تھا, تو نے کھانا نہیں تھا کھلایا. اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے رب کو اس کے ساتھ پاتا. لہذا آج کے بعد یہ پکی بات گھروں میں جا کے سمجھا دیں, اہل خانہ کو سمجھا دیں. میں نے دیکھا ہے, وہ کوڑا اٹھانے والے بیچارے مزدور آتے ہیں, یا ویسے مانگنے والے آتے ہیں, یا کام والیاں ہوتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں, وہ کھانے کا سوال کیتی ہیں تو بیبیوں کی بڑی ناک چڑھ جاتی ہے, بڑا غصہ چڑھتا ہے. یہ حج تو ساڑھے گھر آتی ہے بھوکی کھانی. گھروں میں معصوم بچے رکھے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم. اوہ یہ ایک موضوع چھڑ گیا, میں آج نہیں اس کے اوپر ڈسکس کروں گا, پھر کبھی ذکر کروں گا. یہ گھروں میں معصوم بچے رکھے ہوتے ہیں, ظلم و ستم کی انتہا ان پہ ہوتی ہے. تصور ہی نہیں ہوتا, شرم ہی نہیں آتی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے نا, وفات سے قبل آخری الفاظ, ان میں غلاموں کا تذکرہ تھا. معصوم بچے اور بلک رہے ہوتے ہیں, سسک رہے ہوتے ہیں, سارا دن ان کو کام لیتے ہیں.
खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता, डांट डपट मिलती है कि जो बचा कुछ है, बच्चों ने जो रोटी छोड़ दी, बच्चों ने जो खाना जाया कर दिया, वो उनके आगे रख के उनके ऊपर एहसान जतला देते, ले खा मर ले खा। नहीं 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 नहीं, तो ये सवाल करें, घर में काम वालियां सवाल करें, खाना मांगे तो इनके ऊपर चिढ़ना, बोलने नहीं, इनको दत्कारना, जो खाने का सवाल खिलाएंगे इंशाल्लाह।